اس کا چرچا پورے شہر میں ہو گیا. تو مصر کی عورتوں نے کہا کہ کیا بے وقوف عورت ہے زلیخا، دیکھو شہزادی ہے اور شہزادی ہو کے غلام جس کو مصر کے بازاروں میں خریدا، انہیں عورتوں نے یہ باتیں شروع کی، جس کو مصر کے بازاروں میں خریدا گیا اس غلام سے محبت کرتی ہے، اس غلام کو چاہتی ہے. کتنی بے وقوف عورت ہے. یہ باتیں چرچا جب شروع ہوا تو زلیخا نے دعوت کا انتظام کیا اور مصر کے تمام جتنے بھی بڑے بڑے گھرانوں کی طبقہ اشرافیہ جس کو کہتے ہیں VIP طبقہ اشرافیہ، وہ طبقہ اشرافیہ اور شرفا کا جو ان کے یہاں کا طبقہ تھا، عمرا کا، وزراء کا، سفراء کا، ان کی بیگمات کو بلایا دعوت اور وہاں کھانے پینے کا سب کا انتظام کر دیا. حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کو بھی اس نے کہا کہ آج ہم نے کچھ دعوت وغیرہ کا انتظام کیا ہے، وہ تھوڑی دیر کے لیے آپ بھی یہاں سے گزر جائیے گا، تو انتظامات کو آپ بھی دیکھ لیجیے گا. گھر کے ایک فرد تو برل تھے، رہتے نہیں تھے. کھانا وغیرہ جب تیار ہو کے تمام چیزیں فروٹس وغیرہ میں جو کھانے پینے کی چیزیں تھیں وہ سب رکھ دی گئی. اس وقت پردہ ہٹا کے اس نے حضرت یوسف کو بلوایا. یہ سب عورتیں جو تھیں انہوں نے کھانا شروع کر دیا تھا. طبقہ اشرافیہ کی بڑی بڑی بیگمات وزراء کی اور سفراء کی کھانا شروع کر دیا تھا. اب یہ چھری لے کے کچھ کاٹ واٹ رہی تھی کہ ایک دم حضرت یوسف کو دیکھا. انہوں نے حضرت یوسف کو دیکھا تو کہنے لگی ما ھذا بشر ان ھذا الا ملک کریم. یہ تو کوئی آدمی نہیں معلوم ہوتا ہے، یہ تو کوئی فرشتہ معلوم ہوتا ہے. کیا حسن ہے. اور اس تعریف میں حضرت یوسف کو دیکھتی رہی اور اسی میں ایسی مدہوشی اور بے ہوشی سی تعریف، مدہوشی کہ جس کو کہتے ہیں انکانشیس ہو گئے اور اسی میں اپنی انگلیاں کاٹنے اور خون بہنے لگا. ان کو خون بہن کی انگلی کاٹنے کی خبر نہیں ہوئی، جمال یوسفی میں محو رہی. مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ حضرت یوسف کے حسن کا عالم تھا کہ عورتیں آپ کے حسن کو دیکھ کر بجائے اس کے کہ وہ گوشت وغیرہ